السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی جن کا نام حضرت لقمان ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے نام قرآن کے 31 سورہ کا نام رکھا گیا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے پیارے فرزند، برائی کی آگ برائی سے نہیں بجھتی۔ جس طرح سے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح برائی کی آگ اچھائی کے پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ کسی انسان کی موت پر خوش نہ ہونا، مصیبت زدہ شخص سے مذاق نہ کرنا اور اچھائی کو کبھی مت روکنا۔ پیارے بیٹے، جس دن سے شقم دار سے باہر آئے ہو، آہستہ آہستہ دنیا سے دور ہو رہے ہو اور آخرت کے قریب پہنچ رہے ہو، اسی لیے تمہیں چاہیے کہ پیش آنے والی چیز کی تیاری کرو۔ اگر تم لوگوں پر ظلم کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو ہرگز ظلم نہ کرنا، کیونکہ خدا کو تم سے انتقام لینے کی زیادہ طاقت ہے۔ میرے فرزند، جو تم نہیں جانتے اس کو اہل علم سے سیکھنے میں شرماؤ مت، اور جو تم جانتے ہو اس کی لوگوں کو تعلیم دو۔ پیارے بیٹے، سختیوں میں باوقار رہنا، تکلیف میں صبر سے کام لینا، آسانی کے دور شکر سے کام لینا، نماز کو عاجزی سے ادا کرنا، نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی کرنا، اللہ کے فرمانبردار بندوں کی توہین مت کرنا اور اللہ کے نافرمان لوگوں کی کبھی عزت مت کرنا، حق کے لیے آواز اٹھانے میں کبھی شرم نہ کرنا۔ اے بابا کی جان، تجھ سے پہلے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے مال جمع کیے تھے، لیکن آج نہ مال باقی ہے نہ اولاد باقی ہے۔ اے میرے بیٹے، اپنے آپ کو اس بکرے کی مانند مت بناؤ جس کو ہرے بھرے کھیت میں چھوڑ دیا جائے اور وہ اتنا زیادہ کھائے کہ اس سے اس کی موت واقع ہو جائے، مگر اپنے آپ کو ایک پل سے گزارنے والے مسافر کی طرح بناؤ جس نے پل سے گزرنا ہے اور اس پل کی تعمیر سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ اے میرے فرزند، اپنے راز کو چھپانا اور اپنے کردار کی اصلاح کرنا۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اے میرے بیٹے، اپنی بڑی سی بڑی نیکی کو بھی کبھی عظیم مت سمجھنا اور کبھی بھی اپنے چھوٹے سے گناہ کو حقیر مت سمجھنا۔ لوگوں پر کبھی ان کی طاقت سے زیادہ وزن نہ رکھنا، اسی لیے کہ تم جس سے ناقابل برداشت تکلیف دو گے وہ تم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس صورت میں اکیلے رہ جاؤ گے، تمہارا کوئی بھائی اور کوئی دوست تمہاری مدد نہیں کرے گا، بالآخر ذلیل ہو جاؤ گے۔ اگر تم بچپن میں آداب سیکھ لو گے تو جوانی میں فائدہ حاصل کرو گے۔ خود غذا کھانے سے پہلے اپنے جانور کو چارہ ڈالنا، اگر کھانا کھانے سے پہلے صدقہ دے سکو تو یہ کام بھی ضرور کرنا۔ سواری کے عالم میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اور عمل کرتے ہوئے تسبیح الہی کرنا اور تنہائی میں دعا کرنا۔